اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن خواجہ و قومش بسوئے دہ، یعنی خواجہ اور اس کی قوم کا گاؤں کی طرف جانا۔ خدا کے لیے اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تاکہ خواجہ کا گدھا گھنٹی ہلائے۔ خواجہ اور بچوں نے سامان تیار کیا، جانوروں پر چڑھ کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے، خوشی خوشی جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سفر کرو تاکہ غنیمت حاصل کرو، سافرو کے تغنمو، حاصل کرو، پڑھنے لگے۔ سفر کرو تاکہ غنیمت حاصل کرو، پڑھنے لگے۔ سفروں کی وجہ سے غلام کیخسرو بن جاتا ہے، بغیر سفر کے چاند کب حسین بنتا ہے۔ پیادہ سفر کر کے عقل مند فرزین بن جاتا ہے۔ سفر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سینکڑوں مرادیں پائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسباب و ذرائع پہلے حاصل کرنے پڑتے ہیں، تب مقصود حاصل ہوتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کہ خسرو ایران کا مشہور شہنشاہ گزرا ہے۔ شطرنج کی نردون میں سے پیادہ جب چند خانے طے کر جاتا ہے تو وہ فرزین بن جاتا ہے، جو شاہ کے بعد سب سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن میں سورج کی گرمی سے منہ جلاتے تھے، رات کو ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ برا راستہ ان کے لیے اچھا بن گیا تھا، گاؤں کی خوشی میں راستہ بہشت جیسا ہو گیا تھا۔ شیریں لب والوں سے کڑوا بھلا ہو جاتا ہے، چمن کی وجہ سے کانٹا دلکش ہو جاتا ہے۔ معشوق کی جانب سے اندرائن چھوارا بن جاتی ہے، گھر بیوی کی وجہ سے جنگل یعنی چمن ہو جاتا ہے۔ بہت سے نازوں کے پالے کانٹے چننے والے ہیں، گلاب جیسے رخسار، چاند جیسے چہرے والے معشوق کی امید پر۔ بہت سے بوجھ اٹھانے والے زخمی کمر ہیں، اپنے چاند جیسے مکھڑے والے معشوق کے لیے۔ لوہار نے اپنا حسن کالا کیا تاکہ رات آئے تو چاند جیسے منہ والی کا بوسہ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ سفر میں دن میں دھوپ برداشت کرتے تھے، رات کو ستاروں کی پہچان سے سفر طے کرتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ چند مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ محبوب مقصود کی وجہ سے راہ کی سختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ اندرائن مشہور ایک کڑوا پھل ہے۔ بہت سے نازک بدن محبوب کی امید پر سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ لوہار اپنا چہرہ کالا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواجہ رات تک دکان پر قیدی ہے، اس لیے کہ ایک سر و قد نے اس کے دل میں جڑ کر لی ہے۔ ایک تاجر دریا اور خشکی میں جاتا ہے، وہ ایک خانہ نشین کی محبت کی وجہ سے دوڑتا ہے۔ جو کسی بے جان کا عاشق ہوتا ہے وہ زندہ چہرے والے کی امید پر ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی میں لگا رہتا ہے۔ انسان اپنی دستکاریوں میں مردہ چیزوں لوہا لکڑی وغیرہ سے جو محبت کرتا ہے اور ان کو بناتا ہے وہ کسی محبوب یعنی اولاد یا بیوی وغیرہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بڑھئی لکڑی کی طرف متوجہ ہے، خوبصورت ماہرو کی خدمت کی امید پر۔ زندہ کی امید پر کوشش کر، جو 2 روز کے بعد جماد نہ بنے۔ کمینہ پن سے کمینہ کو دوست نہ بنا، اس میں وہ محبت عارضی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑھئی اور لوہار کی محبت فانی محبوب کے لیے ہے، فانی اشیاء کی محبت عارضی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ساتھ تیری محبت کہاں ہے؟ اگر خدا کے علاوہ تجھ سے محبت کرنے والوں میں وفا ہے، تیری محبت دایا اور خادم کے ساتھ کیا ہوئی؟ اگر کوئی اللہ کے سوا قوت بازو ہونے کے لائق ہے، دودھ اور پستان کے ساتھ تیری محبت نہ رہی، مکتب سے تیری نفرت نہ رہی، ان کی دیواروں پر وہ ایک کرن تھی، وہ نشانی سورج کی جانب لوٹ گئی، جس چیز پر وہ کرن پڑ جائے اے بہادر تو بھی اس کا عاشق ہو جائے گا۔ جس موجود پر تیرا عشق تھا وہ اللہ تعالی کی صفت سے ملمہ شدہ تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی محبت، دودھ پلانے والی کی محبت سب عارضی اور چند روزہ ہیں۔ بچے کی مکتب سے نفرت بھی عارضی ہے۔ مجازی محبوب پر حقیقی محبوب کا سایہ پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ محبوب بن جاتا ہے تو محبت کے لائق حقیقی محبوب ہی ہے۔ کائنات کا حسن عارضی ہے، وہ محض اس بنا پر حسین ہے کہ ان پر اللہ کے حسن کا پرتو پڑ گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب سونا اصل کی طرف چلا گیا تانبا رہ گیا اور اپنے سونے پن سے خالی رہ گیا، طبیعت بھر گئی تو اس کو طلاق دے دی، اس کی طرف پیٹھ کر لی، اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اس کی صفات سے ملمہ کی ہوئی چیزوں سے قدم ہٹا لے، نادانی سے کھوٹے سکے کو کھرا نہ کہہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ عارضی حسن اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے تو یہ عارضی حسین حسین نہیں رہتا ہے۔ جب عارضی حسن جاتا رہتا ہے تو اس محبوب سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جن چیزوں پر ذات باری کے پرتو سے عارضی حسن ہے ان پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ کھوٹے سکوں میں حسن عارضی ہے، سجاوٹ کے نیچے بھدے پن کا سرمایہ ہے، سونا کھوٹے سکے پر سے کان میں چلا جاتا ہے، تو بھی اس کان کی طرف جا جہاں وہ جاتا ہے۔ نور دیوار سے سورج کی طرف چلا جاتا ہے تو سورج کی طرف جا کہ یہ مناسب ہے، اس کے بعد تو آسمان سے پانی لے جب تو نے پرنالے سے وفا نہ دیکھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کائنات کا حسن عارضی ہے، عارض کے رفع ہو جانے پر ان کی بدصورتی واضح ہو جاتی ہے۔ دیوار پر عارضی چمک ہے، لہذا سورج سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ پانی کا منبع آسمان ہے، پر نالہ سے وقتی طور پر پانی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دمبے کی کان بھیڑیے کا جال نہیں ہوتی ہے، وہ موٹا بھیڑیا کان کو کہاں پہچانتا ہے۔ سونے کو گرہ میں بندھا ہوا سمجھ رہے تھے، دھوکے میں مبتلا گاؤں کی طرف دوڑ رہے تھے، اس طرح سے خوشی خوشی اور ناچتے ہوئے جا رہے تھے، اس رہٹ کی طرف قلع بازیاں کھا رہے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی پرندہ اڑا جا رہا ہے گاؤں کی جانب، وہ صبر کا جامہ چاک کرتے تھے۔ جو ہوا گاؤں کی طرف سے آتی تھی گویا وہ روح اور جان کی پرورش کر رہی تھی۔ جو گاؤں سے اس طرف آتا تھا اس کے منہ کو خوب چومتے تھے کہ تو نے ہمارے یار کا چہرہ دیکھا ہے، لہذا تو ہمارے محبوب کی آنکھ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حقیقی لذتوں کا مرکز یعنی ذات باری کو معدن دنبا کہا ہے۔
خواجہ اور اس کی اولاد گاؤں کی طرف جا رہے تھے اور یہ خیال لیے ہوئے تھے کہ مقصود ان کے ہاتھ آ چکا ہے، یعنی گاؤں میں پہنچ کر لطف اٹھانا ہے۔ گاؤں کی طرف سے آنے والے سے بھی محبت کا اظہار کرتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نواختن مجنوں آں سگرا کہ مقیم کوئے لیلا بود، یعنی مجنون کا اس کتے کو نوازنا جو لیلا کے کوچہ میں رہتا تھا، مجنون کی طرح کہ وہ ایک کتے کو نوازتا تھا، اس کو چومتا، اس پر جان نثار کرتا، عاجزی سے طواف میں اس کے چاروں طرف گھومتا تھا بلا تکلف، جس طرح حاجی کعبہ کے چاروں طرف۔ کبھی اس کے سر اور پیر اور ناف کو چومتا تھا، کبھی صاف شکر آمیز گلاس پلاتا تھا۔ ایک بیہودہ نے کہا، اے ناقص پاگل، یہ کیسی مکاری ہے جو تو ہمیشہ کرتا ہے؟ کتے کی تھوتنی ہمیشہ پلیدی کھاتی ہے، اپنے مقعد کو ہونٹوں سے چاٹتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کے در کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ گاؤں سے متعلق ہر چیز سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ مجنوں کتے کا اس طرح طواف کرتا تھا جس طرح حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اس کو قند و گلاب کا شربت پلاتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کتے کے بہت سے عیب گنتا رہا، عیب جاننے والا غیب جاننے والے کا راز نہ پا سکا۔ مجنوں نے کہا، تو مجسم نقش اور صورت ہے، اندر آ اور اس کو میری آنکھ سے دیکھ کہ یہ طلسم مولا کا قائم کیا ہوا ہے، یہ لیلا کے کوچے کا محافظ ہے۔ اس کی ہمت اور دل اور جان اور پہچان کو دیکھ کہ اس نے کس جگہ کو پسند کیا اور ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہ میرے غار کا مبارک روح کتا ہے، بلکہ وہ میرا ہمدرد اور غم خوار ہے۔ وہ کتا جو اس کے کوچہ میں مقیم ہے، بڑے شیروں سے اس کے پیروں کی خاک بہتر ہے۔ وہ کتا جو اس کے کوچہ میں ہو، میں شیروں کے بدلے میں اس کا ایک بال کب دے سکتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجنوں جو لیلا کے کتے سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، کتے کے ظاہر کو نہ دیکھ، اس کے ان اوصاف پر نظر کر۔ اس کتے کا بال دے کر بھی شیروں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ذات کے شیر اس کے کتے کے غلام ہیں، بیان کرنا ممکن نہیں ہے، چپ ہو جا والسلام۔ اے دوستو، اگر تم صورت سے گزر جاؤ گے، جنت ہے اور باغ در باغ ہیں۔ جب تو نے اپنی صورت توڑ دی اور بھلا دی تو سب کی صورت کو توڑنا سیکھ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب مجازی محبوب کے کتے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو محبوب حقیقی سے متعلق چیزوں سے کس قدر محبت ہونی چاہیے۔ اگر انسان صورت پرستی سے بلند ہو جائے تو پھر حقیقت کی جنت کی سیر کر سکتا ہے، اگر انسان اپنا بت توڑ دے تو پھر بت شکنی کر سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو ہر صورت کو توڑ دے گا، حیدر کی طرح خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دے گا۔ وہ بھولا خواجہ صورت پر فریفتہ ہو گیا جو غلط باتوں سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، خوشامد کے اس جال کی جانب خوشی خوشی، جیسا کہ پرند آزمائش کے دانے کی جانب۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خودی کو ختم کر کے حیدری قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ خواجہ اور اس کی اولاد صورت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اس لیے دیہاتی کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسی۔ اس دیہاتی کی باتیں ایسی ہی تھیں جیسا کہ جال کا دانہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لالچی پرند نے من جملہ سخاوت جانا، دانہ کو جال کے ساتھ، لیکن بچاؤ کا موقع جاتا رہا۔ پرند اس دانے کو منجملہ سخاوت جانا، لیکن یہ تو انتہائی لالچ ہے، نہ کہ بخشش اور عطا۔ پرند دانہ کے لالچ میں خوشی خوشی اس مکر کی جانب اڑ اور دوڑ رہے تھے۔ اگر میں تجھے ان کی خوشیوں سے باخبر کر دوں اے رہرو، میں ڈرتا ہوں کہ تیرا وقت بیکار کروں گا۔ میں نے مختصر کر دیا۔ جو گاؤں نظر آیا یہ وہ گاؤں نہ تھا، دوسرا گاؤں تھا۔ تقریباً وہ 1 مہینہ گاؤں اور گاؤں بھاگے پھرے، گاؤں در گاؤں بھاگے پھرے، کیونکہ وہ گاؤں کے راستے کو اچھی طرح نہ جانتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دیہاتی کی باتوں کو کرم پر محمول کیا۔ خواجہ کو اس دیہاتی کی باتوں سے کس قدر خوشی تھی۔ جس گاؤں میں پہنچ گئے وہ اس دعوت دینے والے دیہاتی کا گاؤں نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بغیر رہبر کے راستے پر چلے گا 2 دن کا راستہ 100 سال کا ہو جائے گا۔ جو کعبے کی جانب بغیر رہبر کے روانہ ہوگا وہ ان حیرانوں کی طرح ذلیل ہوگا۔ جو بغیر کسی استاد کے کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے وہ گاؤں اور شہر میں مضحکہ بنتا ہے۔ مشرق و مغرب میں یہ بات نادر ہوگی کہ بغیر ماں باپ کے آدمی بیدار ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو استاد اور شیخ کی رہبری کے بغیر چلے گا اس کا یہی حال ہوگا جو اس خواجہ اور اس کے بال بچوں کا ہوا، یعنی کچھ حاصل نہ ہوگا اور وہ مضحکہ بن جائے گا۔ اسباب ظاہری کے بغیر مقصد کو پہنچنا بالکل ایسا ہی نادر ہے جیسا کہ ماں باپ کے بغیر بچے کا پیدا ہو جانا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مال وہ پاتا ہے جو کماتا ہے، نادر ہوتا ہے کہ خزانہ مل جائے۔ مصطفیٰ کہاں ہیں کہ جن کا جسم بھی روح تھا، تاکہ اللہ تعالی قرآن پڑھا دے۔ تمام جسمانی لوگوں کو قلم سے سکھایا کا واسطہ بنایا جود و عطا میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معروف طریقے پر محنت کرنے سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ استاد کے بغیر براہ راست ذات خداوندی سے ان کو علوم حاصل ہوئے۔ عوام کو بذریعہ قلم ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بیٹا، ہر لالچی محروم ہے، لالچیوں کی طرح نہ دوڑ، بہت آہستہ چل۔ اس راستے میں انہوں نے بہت رنج اور تکلیف دیکھی، جیسا کہ خشکی کے پرند کی تکلیف پانی میں۔ وہ گاؤں اور دیہاتی سے بیزار ہو گیا اور ایسے بے استادے کی میٹھی باتوں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گاؤں کے راستے میں خواجہ اور اس کی اولاد کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دیہاتی اور گاؤں سے ان کو نفرت ہونے لگی، چونکہ گاؤں کی تلاش میں مارے مارے پھرے، لہذا 1 ماہ صرف ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن خواجہ و قومش بدا او نادیدہ او ناشناخت آوردن روستائی ایشا نرا، یعنی خواجہ اور اس کے متعلقین کا گاؤں میں پہنچنا اور دیہاتی کا ان کو اجنبی اور نا آشنا ٹھہرانا۔ جب وہ اس طرف 1 مہینے کے بعد پہنچے، وہ بے سر و سامان اور چوپائے بغیر گھاس کے تھے۔ دیہاتی کو دیکھ کر بدنیتی سے چنا و چنی کے بات کرتا ہے، ان سے دن میں منہ چھپاتا ہے تاکہ وہ اس کے باغ کی جانب منہ نہ کھولیں۔ ایسا چہرہ جو مجسم مکر اور شرارت ہے، مسلمانوں سے چھپا رہنا بہتر ہے۔ بہت سے چہرے ہوتے ہیں کہ شیاطین مکھیوں کی طرح اور پہرے داروں کی طرح ان کے سر پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب تو ان کا چہرہ دیکھے گا وہ تجھے چپٹیں گے یا تو ان کو نہ دیکھ، یا اگر دیکھتا ہے تو مت ہنس۔ ایسے ہی خبیث نافرمان چہرے کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے نصف ام بالناسیہ، یعنی ہم پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جب انہوں نے معلومات کی اور اس کا گھر پا لیا، اپنوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ دیہاتی دن میں چھپا رہتا تھا تاکہ یہ لوگ اس کے مہمان نہ بن سکیں۔ ایسے نالائق مسلمانوں سے منہ چھپائے رکھنا بہتر ہے۔ وہ شیطان اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ نیکی کا کام نہ کر لے۔ نصف ام قرآن پاک میں ابو جہل کے متعلق ہے، نصف ام بالناسیہ، ورنہ ہم ضرور اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خواجہ اس بدتمیزی سے دیوانہ جیسا ہو گیا، لیکن سختی کا وقت بھی نہ تھا۔ تو جب کنویں میں گر گیا تیزی سے کیا فائدہ؟ وہ اس کے دروازے پر 5 روز پڑے رہے، رات جاڑے میں اور دن خود جلانے والے سورج والا۔ پڑا رہنا نہ غفلت کی وجہ سے تھا نہ حماقت کی وجہ سے، لیکن مجبوری اور مفلسی کی وجہ سے تھا۔ مجبوری سے بھلے کمینوں سے وابستہ ہو گئے، بھوک سے لاغر شیر مردار کھا لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رات جاڑے میں گزرتی اور دن سورج کی گرمی میں بسر ہوتا۔ چونکہ ان کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو چکا تھا، مجبوراً دروازے پر پڑے رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ شہری اس دیہاتی کو دیکھتا سلام کرتا کہ میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے۔ اس دیہاتی نے کہا ہوگا میں کیا جانوں تو کون ہے، تو ناپاک ہے یا پاکی سے موصوف ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالی کی کاریگری کا شیدا ہوں۔ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے خود اپنا پتہ نہیں ہے، میرے وجود کا ایک بال برابر بھی نشان نہیں ہے، میرا ہوش اللہ کے سوا کسی سے باخبر نہیں ہے، میرے دل و جان میں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی سلام کے بعد اپنا تعارف کراتا۔ دیہاتی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ دیہاتی بزرگی کی باتیں بگھارنے لگا اور دنیا سے بے تعلقی اور اللہ تعالی سے والہانہ محبت بتلانے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شہری نے کہا تو یہ وقت قیامت سے مشابہ ہو گیا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگنے لگا۔ یفر من اخی،
وہ شہری اس دیہاتی کے لیے واضح کرتا کہ میں وہی ہوں کہ تو نے میرے دسترخوان سے خوب خوب لذیذ کھانے کھائے ہیں، فلاں دن میں نے تیرے لیے وہ سامان خریدا جو راز 2 سے آگے بڑھ گیا، شائع ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہری خواجہ نے کہا پھر تو یہ دن قیامت جیسا ہے، کیونکہ اس دن بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیا تو مہینوں میرا مہمان نہیں رہا؟ کیا تجھے میرے بے انتہا احسان نہیں پہنچے؟ ہماری محبت کے راز لوگوں نے سنے ہیں، جب حلق نعمت کھاتا ہے تو منہ شرماتا ہے۔ وہ دیہاتی اس سے کہتا کیا بکواس بکتا ہے، میں نہ تجھے جانتا ہوں، نہ تیرا نام نہ تیرا مقام۔ 5ویں رات ایسا ابر اور بارش آئی جس کے برسنے سے آسمان کو بھی تعجب ہوا۔ جب چھری اس کے ہڈیوں تک پہنچ گئی، خواجہ نے کنڈی بجائی کہ چودھری کو بلا۔ جب سینکڑوں خوشامدوں سے وہ دروازے پر آیا، بولا بابا آخر کیا ہے؟ خواجہ نے کہا میں نے سب حق چھوڑے، جو کچھ میں نے خیال کیا تھا میں اس سے باز آیا۔ ان 5 روز میں 5 سال کا رنج دیکھا میری عاجز جان نے، جاڑے اور تکلیف میں۔ اپنے عزیز، اپنے دوست اور خاندان کا ایک ظلم شدت میں 30 لاکھ سے زیادہ ہے، کیونکہ دل اس کے ظلم و زیادتی کا عادی نہ تھا، جان اس کی محبت اور وفاداری کی عادی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چودھری کا مطلب ہے کہ وہ دیہاتی جس نے دعوت دی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انسانوں پر جو مصیبت اور سختی ہے یقین کر خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ہے۔ خواجہ نے کہا اے وہ کہ تیری محبت کا سورج زوال پذیر ہے، اگر تو مجھے مار بھی ڈالے تو میں نے تجھے معاف کیا۔ آج کی رات بارش کی وجہ سے ہمیں ایک گوشہ دے دے تاکہ تو قیامت میں توشہ پائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عادت کے خلاف جو کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کام کی عادت ہو تو پھر وہ تکلیف دہ نہیں رہتا۔ خواجہ نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ جس میں ہمیں بارش سے بھی بچ جائیں اور لیٹ جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیہاتی نے کہا باغبان کی ایک جگہ ہے، وہاں وہ بھیڑیے کا محافظ ہے، اس کے ہاتھ میں بھیڑیے کے لیے تیر و کمان رہتا ہے تاکہ اگر وہ موٹا بھیڑیا آئے تو وہ اس کو مارے۔ اگر تو یہ خدمت کرے تو یہ جگہ تیرے لیے ہے، ورنہ کوئی دوسری جگہ تلاش کر لے۔ اس خواجہ نے کہا میں 100 خدمتیں کروں گا، تو جگہ دے دے، وہ تیر و کمان میرے ہاتھ میں دے دے، میں نہ سوؤں گا، انگور کی حفاظت کروں گا، اگر بھیڑیا سر نکالے گا اس پر تیر چلاؤں گا۔ اے شکی، خدا کے لیے آج کی رات مجھے اس جگہ نہ چھوڑ، بارش سر پر ہے اور کیچڑ نیچے ہے۔ گوشہ خالی تھا، وہ ماں بال بچوں کے اس جگہ چلا گیا جو تنگ جگہ تھی اور گنجائش کی نہ تھی۔ وہ ٹڈیوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے غار کے کونے میں بارش کے خوف سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مالی کی کوٹری ہے جس میں وہ رات کو رہ کر بھیڑیے سے حفاظت کرتا ہے، یعنی بھیڑیے کی دیکھ بھال۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ساری رات سب یہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا یہی ہماری سزا ہے، یہی سزا ہمارے لائق ہے، یہی اس کی سزا ہے جو کمینوں کا دوست بنا ہو یا اس نے کمینوں کے ساتھ انسانیت برتی ہو۔
یہی اس کی سزا ہے جس نے بیہودہ لالچ میں شریفوں کی خاک کی خدمت چھوڑی ہو۔ بھلوں کی دیوار اور مٹی چاٹنا بہتر ہے عوام اور ان کے انگور اور باغ سے کسی روشن دل انسان کا خادم ہونا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو بادشاہوں کے سر کی مانگ پر چڑھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو بزرگوں کی صحبت چھوڑ کر دنیا دار کی طرف بھاگتا ہے وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا، جیسا کہ یہ خواجہ شہری۔ بزرگوں کی صحبت میں تکلیف اٹھانا دنیا داروں کی لطف اندوزیوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے سوائے نقارے کی آواز کے تو کچھ نہ پا سکے گا، اے راستوں پر چلنے والے، روح کے مقابلے میں شہری خود ڈاکو ہیں، دیہاتی کیا ہے، بے فیض بے وقوف۔ یہ اس کی سزا ہے کہ عقل کی تدبیر کے بغیر اس کو چھلاوے کی آواز آئی اور اس نے نقل اتاری۔ جب شرمندگی دل سے اس کی تہ میں پہنچ گئی، اس کے بعد غلطی کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ جب اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہو گیا، اس کے بعد ٹھنڈی آہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ تیر و کمان اس کے ہاتھ میں ادھر ادھر تمام رات بھیڑیے کو ڈھونڈتا رہا۔ بھیڑیا خود چنگاریوں کی طرح اس پر مسلط تھا۔ وہ بھیڑیے کو تلاش کرتا تھا اور بھیڑیے سے بے خبر تھا۔ ہر مچھر اور ہر پسو بھیڑیے کی طرح بن گیا تھا جو اس ویرانہ میں ان کو کاٹ رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری علوم اور تمدن سے وابستہ ہیں ان کو شہریاں کہا ہے۔ انتہائی شرمناک کام کرنے کے بعد شرمندگی سے کیا فائدہ؟ ہر مچھر اور پسو اس کے لیے بھیڑیا تھا، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر بھیڑیے کی تلاش میں تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کو ان مچھروں کو اڑانے کی بھی فرصت نہ تھی، کمینے بھیڑیے کے حملے کے ڈر سے، تاکہ بھیڑیا نہ آ جائے اور نقصان پہنچائے اور دیہاتی خواجہ کی داڑھی نوچے۔ اس طرح آدھی رات تک لرزتے ہوئے ان کی جان ناف سے لبوں تک آ رہی تھی۔ اچانک ایک آوارہ بھیڑیے کی صورت نے ٹیلے کے پیچھے سے سر ابھارا۔ اس خواجہ نے تیر چٹکی سے چھوڑا، اس جانور کو مارا تو وہ گر پڑا۔ گرنے سے حیوان کا گوشت خارج ہوا۔ دیہاتی نے ہائے کی اور ہاتھ سر پر مارا۔ اے نامراد، میرے گدھے کا بچہ ہے۔ خواجہ نے کہا، نہیں، یہ دیو پیکر بھیڑیا ہے۔ میں بھیڑیے پن کی صورت واضح ہے، اس کی شکل اس کے بھیڑیے ہونے کو بتا رہی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا، نہیں، جو گوز اس کی شرمگاہ سے خارج ہوا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں جیسے کہ پانی کو شراب سے۔ تو نے کھیتوں میں میرے گدھے کا بچہ مار ڈالا، خدا کرے تجھے تنگی سے فراخی کبھی نصیب نہ ہو۔ اس خواجہ نے کہا، اچھی طرح تحقیق کر لے، رات ہے، رات میں صورتیں آنکھ سے مخفی ہوتی ہے، رات بہت سی چیزوں کو غلط اور بدلی ہوئی دکھا دیتی ہے، رات میں ہر شخص ٹھیک نگاہ نہیں رکھتا ہے، رات بھی اور ابر بھی اور گہری بارش بھی، یہ تین اندھیریاں بڑی غلطی پیدا کرتی ہیں۔ اس دیہاتی نے کہا، یہ مجھ پر روز روشن کی طرح ہے، میں پہچانتا ہوں، یہ میرے گدھے کے بچے کا گوز ہے، بیسیوں ہواؤں میں اس ہوا کو میں پہچانتا ہوں جیسا کہ مسافر توشہ کو۔
خواجہ اچھل پڑا اور بے صبر ہو گیا، دیہاتی کا گریبان پکڑ لیا کہ بے وقوف گرہ کٹ، تو نے مکر کیا ہے، بھنگ اور افیون دونوں ملا کر تو نے کھائی ہے، 3 اندھیریوں میں تو گدھے کی ہوا کو پہچانتا ہے، اے دیوانے تو مجھے کیوں نہیں پہچانتا ہے؟ جو آدمی رات میں بچھڑے کو پہچان لے وہ 10 سالہ ساتھی کو کیسے نہیں پہچانتا؟ اپنے آپ کو باخدا اور عاشق بناتا ہے، مروت کی آنکھ میں دھول جھونکتا ہے کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کی گنجائش نہیں ہے، میں نے جو کل کھایا وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، یہ دل مقام حیرت کے علاوہ کسی چیز سے خوش نہیں ہے، مجھے اللہ کا عاقل اور دیوانہ سمجھ، اس طرح کی مدہوشی میں مجھے معذور سمجھ۔ جو شخص حرام یعنی نبیس پی لیتا ہے شریعت اس کو معذوروں میں داخل کر دیتی ہے، مست اور بھنگ پینے والے کی طلاق اور بے معتبر نہیں ہے، وہ بچہ کی طرح ہے جو معاف اور آزاد ہے، وہ مستی جو یکتا شاہ کی خوشبو سے پیدا ہو، شراب کے 100 مٹکے بھی سر اور دماغ میں وہ نہیں کر سکتے، اس کو مکلف بنانا کیسے جائز ہوگا؟ گھوڑا گر گیا ہے اور وہ بے دست و پا ہو گیا ہے، جب لنگڑا پن آ جاتا ہے بوجھ ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے لیس علی الاعمی حرج، یعنی اندھے پر گناہ نہیں ہے، اسی طرح لنگڑے پر گناہ نہیں ہے، اندھے پن اور لنگڑے پن کی طرح کوئی مصیبت نہیں ہے۔ گدھے کے بچے پر بوجھ کون لاتا ہے؟ فارسی کا سبق شیطان کو کون پڑھاتا ہے؟ اپنے لیے میں اندھا ہوں، خدا کے معاملے میں بینا ہوں، تو مجھے تھوڑے اور زیادہ سے معافی ہے، تو مجھے تھوڑے اور زیادہ سے معافی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شراب سے مدہوش کی طلاق اور بے واقع نہیں ہوتی ہے، میں اللہ کے معاملے میں ہوش میں ہوں اور اپنے معاملے میں بے خبر ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو درویشی اور بے خودی کی ڈینگیں مارتا ہے، اللہ کے عاشقوں جیسی ہائے اوہو کرتا ہے کہ میں آسمان و زمین میں فرق نہیں کر سکتا ہوں، غیرت خداوندی نے تیرا خوب امتحان کیا، گدھے کے بچے کی گوز نے تجھے رسوا کر دیا، تیری ہستی کی نفی کے جھوٹ کا اثبات کر دیا، اللہ تعالی مکر کو اسی طرح رسوا کرتا ہے، بھاگے ہوئے شکار کو اسی طرح پکڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی تیرے دعووں کا اللہ نے امتحان لیا، تو مقام فنا میں پہنچنے کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، باوا لاکھوں آزمائشیں ہیں اس کے لیے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اگر عوام اس کو امتحان نہیں سمجھتے لیکن راہ حق کے پختہ کار اس کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب کوئی عشق الہی کا دعویٰ کرتا ہے اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، خاصان خدا دعوے کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اشارت در شناختن مدعی کمال را صاحب کمال و گزاف غلط از عوام، یعنی مدعی کمال کو صاحب کمال اور عوام کی جانب سے غلط بکواس کو پہچاننے کے بارے میں اشارہ۔
جب کوئی درزی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بادشاہ اس کے سامنے اطلس ڈال دیتا ہے کہ اس کی چوڑی قبا تراش دے، اور امتحان سے اس کے دونوں پہلو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر برے کے امتحان کا طریقہ نہ ہوتا، جنگ میں ہر ہجڑا رستم ہوتا۔ ہجڑے کو ذرا پوش فرض کر، جب اس کے زخم لگے گا قیدی بن جائے گا۔ پچھوا ہوا سے شراب کا مست کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کا مست سور پھونکنے سے بھی ہوش میں نہیں آتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دعوے کے دونوں پہلو یعنی اس کا صحیح یا غلط ہونا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی شراب سچی ہوتی ہے نہ کہ جھوٹی۔ تو نے چھاچھ پی ہے، تو نے چھاچھ پی ہے، چھاچھ چھاچھ۔ تو نے اپنے آپ کو جنید رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ بنایا۔ کہتا ہے جا، میں کلہاڑے اور کنجی میں امتیاز نہیں کرتا ہوں۔ بد ذاتی اور کاہلی اور حرص اور لالچ کو اے مکار تو مکر سے کیسے چھپا لے گا؟ اپنے آپ کو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بناتا ہے، دوستوں کی روئی میں آگ لگاتا ہے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ اور ابو لہب میں فرق نہیں کر سکتا ہوں۔ گدھے کے بچے کا گوز آدھی رات میں پہچان لیتا ہوں۔ اے گدھے، تیری ان باتوں پر گدھا یقین کر سکتا ہے جو تیری خاطر اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو کہتا ہے کہ جاؤ مجھے کچھ خبر نہیں۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ روئی دھننے کا پیشہ کرتے تھے، اسی لیے حلاج کہلاتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سالکوں سے کم تر سمجھ، تو ڈاکوؤں کا ساتھی ہے۔ گھاس نہ کھا، مکاری سے ہٹ اور عقل کی طرف دوڑ۔ نقلی پر آسمان پر کب اڑتا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو خدا کا عاشق بنایا ہے، لیکن دوستی کالے شیطان سے کی ہے۔ قیامت میں عاشق اور معشوق کو اکٹھا باندھیں گے اور فوراً پیش کریں گے۔ تو نے اپنے آپ کو دیوانہ اور مدہوش کیا ہے۔ انگور کا خون کہاں؟ تو نے ہمارا خون پیا ہے۔ جا، میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں، میرے پاس سے بھاگ۔ میں عارف باللہ مدہوش ہوں اور گاؤں کا بہلول ہوں۔ تو اللہ تعالی کے قرب کا گمان کرتا ہے کہ طباق بنانے والا طباق سے دور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ اولیاء کا قرب سینکڑوں کرامتیں اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا موم ہو جاتا ہے، تیرے ہاتھوں میں موم لوہا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب اور رزق سب کے لیے عام ہے۔ یہ بزرگ عشق کی باتوں کا قرب رکھتے تھے۔ بابا، قرب کی قسمیں ہوتی ہیں۔ سورج پہاڑ پر بھی چمکتا ہے اور سونے پر بھی، لیکن سونے کے ساتھ سورج کا قرب ہے کہ بیت کے درخت کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کا قرب محض خالق و مخلوق والا قرب نہیں ہے، وہ خاص قرب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو قرب الہی حاصل ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا۔ محض خالصیت اور مخلوقیت کے تعلق سے یہ بات محض خالقیت اور مخلوقیت کے تعلق سے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے اور اپنی رزاقیت کے اعتبار سے بھی سب سے قریب ہے۔ یہ قرب تو سبھی کو حاصل ہے۔ جو اللہ کے دربار کے مقرب ہیں ان کو عشق کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تر اور خشک شاخ آفتاب کے قریب ہے، سورج دونوں سے کب پردہ رکھتا ہے، لیکن کہاں وہ تر شاخ کی قربت کہ تو اس کے پکے پھل کھاتا ہے۔ اس آفتاب کی قربت سے خشک شاخ کو اس سے بھی زیادہ خشک ہونے کے علاوہ تو اور کیا پائے۔ یہ دیکھ کہ سورج کے قرب سے اس خشک شاخ نے سوائے خشکی کے اور کوئی چیز حاصل کی۔ اے بے عقل، تو ایسا مست نہ بن کہ ہوش میں آئے تو شرمندگی اٹھائے، بلکہ ان مستوں میں سے بن کہ جب وہ شراب پیتے ہیں پختہ عقلیں حسرت کرتی ہیں۔ اے وہ کہ جس نے بلی کی طرح بوڑھا چوہا پکڑا ہے، اگر تو اس شراب سے شیر کو پکڑنا چاہتا ہے تو شیر پکڑ۔ اے وہ کہ تو نے جام کے خیال سے کچھ گانہیں پیا، حقائق کے مستوں کی طرح نہ اینٹ۔ اے وہ کہ تو نے جام کے خیال سے کچھ بھی نہیں پیا، حقائق کے مستوں کی طرح نہ اینٹ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بید بے پھل درخت ہے، دوسرے درختوں کے پھل سورج کے قرب سے پکتے ہیں، بید کو اس قرب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تر شاخ پر سورج کی وجہ سے پھل آتے ہیں اور پکتے ہیں، خشک شاخ کو سورج کا قرب اور خشک کر دے گا۔ یہ غیر واقعی مستی کا اظہار شرمندگی کا موجب ہوگا۔ کاملین کی دیوانگی عقل مندوں کے لیے باعث رشک ہے۔ جام حقیقت پینا تو درکنار، اس کا تصور بھی نہیں حاصل ہوا۔ یعنی یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو مستوں کی طرح ادھر ادھر کو گرتا ہے، او تو ادھر کا ہے، تیرا ادھر گزر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد تو اس طرف راہیاب ہو جائے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو سر جھٹک، تو بالکلیہ اس جانب کا ہے، اس جانب کی گپ نہ مار۔ جب تجھے موت نہیں آ رہی ہے تو خواہ مخواہ نزع طاری نہ کر۔ وہ خضر کی جان والا جو موت سے نہ گھبرائے، اگر وہ مخلوق کو نہ پہچانے اس کے لیے مناسب ہے۔ وہمی ذوق سے تو حلق کو خوش کر رہا ہے، تو اپنی مشک میں پھونک بھر رہا ہے اور اس کو پر کر رہا ہے، تو ایک سوئی سے ہوا سے خالی ہو جائے گا۔ کمزور بدن والا اس طرح کا فربا نہ بنے۔ تو جاڑوں میں برف سے پیالے بناتا ہے، وہ جب گرمی دیکھے گا وفاداری کب کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان حقیقت تک پہنچ جائے تو پھر شوق سے وجد کرے، جب موت کا وقت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اپنے اوپر نزع طاری کرنا حماقت ہے۔ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر انسان مخلوق کو نہ پہچانے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مست حق کسی تکلیف سے نہیں گھبراتا، فرضی شیخ کی حقیقت معمولی تکلیف واضح کر دیتی ہے۔ برفانی ملکوں میں موسم سرما میں بچے برف کے کھلونے بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔